يا أيها الذين آمنوا ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ ایمان والوں سے اللہ رب العالمین کا ایک اور دل نشین خطاب، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کرنے کی ترغیب دلائی۔ یقیناً ماہ رمضان بہت تیزی کے ساتھ اختتام کی طرف گامزن ہے اور اس کے چند روزے ہی باقی ہیں۔ ہر بندہ چاہے وہ پورا رمضان نیک اعمال کرتا رہا ہو یا پھر اس سے کوتاہیاں ہوتی رہی ہوں، وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا اس کے ہاتھ میں نسخہ آ جائے، کوئی ایسا طریقہ آ جائے، کوئی ایسا وظیفہ آ جائے جس کے ذریعے وہ ماہ رمضان کی کوتاہیوں کا ازالہ کر سکے، یا پھر ماہ رمضان میں اگر نیکیاں بھرپور کی ہیں تو یہ ان کم وقتوں میں اور تھوڑے سے روزوں میں ان نیکیوں کو مزید بڑھایا جائے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا سامان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے کثرت سے ذکر کرنے کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کی صبح و شام پاکی بیان کرنے کا حکم ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ایمان والوں کے جو کثرت سے ذکر کرنے کی تعلیم ہے، اس میں تمام ذکر شامل ہے۔ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، روزے دار بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، بلکہ میں یہاں پر یہ بات کہنا ضروری سمجھوں گا، ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ روزے دار کے سامنے کھانا پینا نہیں چاہیے، گناہ ملتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ناشتہ فرما رہے تھے کہ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا آؤ بلال ناشتہ کرو۔ آقا دو عالم علیہ السلام کے فرمان پر جناب بلال نے عرض کیا رسول اللہ میرا روزہ ہے، نفلی کوئی روزہ رکھا تھا جناب بلال نے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم دنیا میں اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں جمع ہو رہا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص روزے دار کے سامنے، اگر روزے دار کے سامنے کچھ کھایا جائے تو روزے دار کی ہڈیاں تسبیح پڑتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ذکر کی تمام صورتیں اس میں مراد ہیں، اور مزید مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس میں کثرت سے ذکر سے مراد یہ ہے کہ صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات، سردی ہو یا گرمی، خشکی ہو یا تری، سمندر ہو یا ہموار زمین، پہاڑوں پر ہو یا کہیں اور، تمام جگہوں پر اللہ کا ذکر کرو۔ اسی طرح مسافر ہو یا مقیم، تندرست ہو یا بیمار، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں، کھڑے ہو یا بیٹھے، لیٹے ہو یا کروٹ پر، کا ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، ہر حال میں۔ اور ذکر الہی تو وہ چیز ہے کہ ویسے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ تمام تر اس کے جو تقاضے ہیں ان کو ملحوظ رکھے، لیکن اگر بندہ لیٹ کر بھی ذکر کر رہا ہے، یعنی لیٹ ہے اللہ 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 اللہ، اگر لیٹ کر کے بھی ایسا کر رہا ہے تو یہ ذکر بھی اس کو اللہ تعالیٰ کو مقبول اور محبوب ہے۔ اور میں آپ سے آگے عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذکر کی فضیلتیں کتنی ہیں۔ ہمارے ہاں تمام تر عبادتوں میں سے دو عبادتوں کو ہم نے بالکل ہی سائیڈ لائن کر دیا، یا ہم نے یہ سمجھا کہ ان عبادتوں کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہے۔ دو عبادتیں، ایک عبادت دعا مانگنا ہے اور ایک عبادت ذکر کرنا ہے۔ دعا مانگنے میں بھی آپ دیکھیے ہماری ایک تعداد ہے جو فرض کے بعد دعا ہی نہیں مانگتی، چلی جاتی۔ حدیث پاک ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ بندے میں سے دماغ نکال دیجئے کیا بچے گا؟ کسی کام کا نہیں ہے، اور بلکہ دماغ کسی کام کا نہیں، اللہ نہ کرے کسی کے دماغ کی ایک رگ اگر ڈیمیج ہو جائے یا کچھ بھی اس طرح کی کوئی پرابلم آ جائے تو پوری باڈی جو ہے نا اس کی مفلوج ہو جاتی ہے۔ دماغ کی ایسی حیثیت ہے بندے کے بدن میں، اور فرمایا گیا دعا کی ایسی ہی حیثیت جیسی بدن انسانی میں دماغ کی ہے، ایسے ہی بندے کے لیے عبادتوں کے اندر دعا کی حیثیت ہے۔ پھر ایک مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، کہ وہ کام جو تلواروں سے نہیں ہو پاتے کئی بار دعاؤں سے ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک ان پر رحمت کی نظر فرماتا۔ تو ہم نے ایک تو دعا کو یوں کہہ لیجئے کہ ہم نے ضمنی چیز سمجھ لیا یا سطحی سی چیز سمجھ لیا، اور ذکر کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ہمارے ہاں ذکر کی بھی وہ اہمیت نہیں ہے لوگوں کے نزدیک کہ ذکر اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے، کتنا پسند ہے۔ میں چند روایتیں آپ کے سامنے بیان کروں، بلکہ سب سے پہلے قرآن کی آیت پڑھوں کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ،
اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. میں یہاں سے لے کر وہاں آپ تمام سے اگر پوچھوں نا رمضان کے روزے کا مقصد کیا ہے, یہ شب بیداریوں کا مقصد کیا ہے, آپ کہیں گے حضرت اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں عطا فرمائے اور اللہ ہمیں بخش دے. یہ دو مقصد ہیں کہ نیکیاں ملیں اور اللہ بخش دے. تو سنیے, ذکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری برکتیں عطا فرما دی. اللہ فرماتا ہے اور ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں, اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے, بڑا سارا اجر تیار کر رکھا ہے. یہ دو کام, یہ دو نیکیاں, یہ دو رحمتیں اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے جو ذکر کرنے والا. اچھا ویسے تو ایک خوبصورت چیز آپ یہ غور کیجئے گا کہ قرآن کریم نے مذکر کے صیغے استعمال کیے اور ان میں مؤنث کو یعنی خواتین کو بھی شامل کر لیا. وہ حدیث پاک مشہور ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. حدیث یہیں تک ہے. مسلمہ کا لفظ ہم خود بڑھاتے ہیں, اس پر محدثین نے بڑا کلام کیا. مسلمہ کا لفظ حدیث پاک میں نہیں ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, لیکن مسلم کیا کہ مسلمہ بھی مراد ہے. اس طرح فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, علماء سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. تو یہاں پر بھی مذکر مراد ہے, مرد حضرات مراد ہے, لیکن اس کے باوجود مراد اس سے خواتین بھی لی جاتی ہیں. لیکن ذکر کرنے والوں کو اللہ نے الگ سے مینشن کیا, والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اور کثرت سے ذکر کرنے والیاں, ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ شمار فرمایا اور ان کی مغفرت کی بشارت. خود میرے آقا امام الانبیاء خاتم المرسلین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں, فرماتی ہیں ہر وقت, ہر گھڑی, ہر لحظے حضور علیہ السلام ذکر الہی مشغول رہتے. ہر وقت حضور علیہ السلام ذکر الہی کرتے رہتے. اچھا ذکر الہی میں عرض کر چکا ہوں کیا ہے, صرف اللہ 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 یہ بھی ذکر ہے, سبحان اللہ یہ بھی ذکر ہے, الحمدللہ یہ بھی ذکر ہے, اللہ اکبر یہ بھی ذکر ہے. فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. اور پیارے محبوب علیہ السلام نے یہ تو رمضان کے متعلق فرمایا, میں پہلے حدیث بیان کر چکا ہوں لیکن چونکہ بس رمضان جا رہا تو چلیں سن لیجئے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں 4 کام رمضان میں کثرت سے کرو کہ 2 سے تو تم اللہ کو راضی کر لو گے, اور 2 ایسے جن کے بغیر چارہ کوئی نہیں, کرنا ہی کرنا ہے تمہیں, جن سے تم اللہ کو راضی کر لو گے. فرمایا اس میں ایک کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا. اب دیکھیے ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو رمضان کے 27ویں روزے میں لا الہ الا اللہ کا وظیفہ پڑھ چکے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ روزانہ اگر 100 مرتبہ پڑھتے تو 2700 مرتبہ ہو چکا ہوتا, لیکن چلیں جو بھی ہے, جو دن بچا اس میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا. اور فرمایا دوسرا عمل کثرت سے استغفار کرنا. اس کے متعلق بھی عرض کر چکا ہوں پورا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ بھی استغفار ہے. اور صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, یہ بھی استغفار ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا دن بھر میں 70 مرتبہ استغفار کرو. تو یہ استغفار, یہ 2 عمل ہے. اور 2 عمل جن کے بغیر چارہ کوئی نہیں. فرمایا ایک اللہ سے جنت مانگنا اور جہنم سے پناہ طلب کرنا. تو ہم جنت کا سوال کریں اور جہنم سے پناہ طلب کریں, یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اعمال میں بیان فرمایا. جناب عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک شخص نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کیا, رسول اللہ اسلام کے حکام مجھ پر کثیر ہو گئے ہیں, لہٰذا مجھے ایسی چیز کا حکم دیجئے کہ میں خود پر اسے لازم کر لوں. ارشاد فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے, اس کو اپنے پر لازم کرو, ہر وقت اللہ کا ذکر, اللہ کرے ایسا ہو جائے. مجھے یاد ہے ایک بزرگ, ایک بابا, ان کی میرے مسجد میں ایک شخص آیا, انہوں نے کہا شاہ جی روح نہیں نکل رہی, نزا کی کیفیت ہے اور آپ چلیں کچھ دم کر دیں. تو میں گیا تو واقعی وہ جانکنی کی کیفیت تھی اور روح نہیں نکلی تھی. تو میں نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی, لیکن جو خوبصورت بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ اس حالت میں بھی نا بالکل یعنی نیم بے ہوشی تھی ان پر, اور اللہ 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 زبان پہ جاری تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے, جب بندہ دنیا میں ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ جاتے ہوئے بھی اپنا ذکر کرنے کی توفیق دیتا ہے. بلکہ بعض بزرگوں کے بارے میں یہاں تک کہا گیا ان کی یہ انگلی اس طرح سے ہلتی رہی وصال کے بعد بھی. یہ عجیب بات ہے, لیکن اللہ جس کے لیے یہ مقدر کر دے, کہا کیوں, اس لیے کہ وہ کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے, تسبیح کثرت سے پڑھا کرتے تھے. پھر بعضوں نے یہ بھی کہا کہ دانوں پر نہیں پڑھا کرو, انگلیوں پہ پڑھا کرو. لیکن میں آپ سے عرض کروں یہ جو تسبیح دانے ہیں یہ کس کی سنت ہے؟ صاحب مشکات صاحب مرقات قبلہ مفتی احمد خان نعیمی فرماتے ہیں تسبیح دانے جناب ابو ہریرہ کی سنت ہے اور انہی کی ایجاد ہے.
سب سے پہلے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تسبیح دانے ایجاد فرمائے. تو اگر کوئی تسبیح دانوں پر بھی پڑھتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن سرکار نے فرمایا اس کو اپنے اوپر لازم کر لو. جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زیادہ اس کے حق میں اسے اللہ کے عذاب سے نجات دلائے. اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے میں دوبارہ پڑھوں. عبداللہ عمر کہتے ہیں سرکار فرماتے ہیں کوئی بھی عمل بندے کو اتنا زیادہ عذاب سے جلدی نجات نہیں دلواتا جتنا اللہ کا ذکر دلوا دیتا. اللہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، یہ بھی وہی ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے. ایک تو دین سیکھ رہے ہیں، حدیث سن رہے ہیں، کہیں سبحان اللہ، تو وہ دونوں چیزیں نا دونوں طرف سے، اور وہ کہتے ہیں دونوں ہاتھ میں لڈو، تو دونوں طرف سے آپ کو اس کی برکتیں مل رہی ہیں. پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا اللہ کے راہ میں جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا سب سے جلدی عذاب سے یہ چیز نجات دلاتی ہے. تو یا رسول اللہ کیا جہاد بھی نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی ذکر کے مقابلے میں زیادہ نجات کا باعث نہیں. میدان جہاد میں لڑنا فرمایا یہ بھی اتنی زیادہ جلدی جہنم سے یا عذاب سے نجات نہیں دلاتا مگر یہ کہ مجاہد اپنی تلوار سے دشمن پر اس قدر وار کرے کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے، جیسے خالد بن ولید کی 8 تلواریں ٹوٹی. فرمایا تلوار یعنی اتنی زیادہ جنگیں کرے کہ تلوار ٹوٹ جائے. تو کہا پھر وہ بندہ اس بندے سے کہ جو ذکر الہی کی کثرت کرنے والا ہو اس سے آگے بڑھ جاتا ہے. جناب ابو دردہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسے بہترین اعمال نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ستھرے اور تمہارے درجے کو بہت بلند کرنے والے ہیں، اور تمہارے لیے سونے چاندی خیرات کرنے سے بہتر ہوں، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم دشمن سے جہاد کر کے ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہیں شہید کریں. اللہ، اب ذرا اندازہ کیجئے کیا بتایا جا رہا ہے. سونے چاندی خیرات کرنے سے، راہ خدا میں جہاد کرنے سے، یہاں تک کہ تم دشمن کو مارو وہ تمہیں مار ڈالے. فرمایا ان سب سے بہتر نہ بتاؤں؟ صحابہ نے اس کی محبوب ضرور بتائیے. فرمایا ارشاد فرمایا یہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا وہ ان سارے اعمال پر غالب ہے. اچھا پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی معاذ اللہ ان باتوں سے یہ سمجھ لے کہ پھر جہاد کی کوئی اہمیت نہیں رہی، جہاد کی کوئی اہمیت نہیں رہی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر عمل کی اپنے اعتبار سے اہمیت و حیثیت ہوتی ہے. یہاں پر سرکار ذکر کی ترغیب دلا رہے ہیں، تو ان بڑے اعمال سے تقابل کر کے حضور بتا رہے ہیں کہ ذکر کرنا کتنا اہم ہے. اور پھر میں تو کہتا ہوں نگاہ مصطفیٰ تو آج کا دور دیکھ رہی تھی، تو میرے محبوب علیہ السلام جانتے ہیں کہ امت کتنی سست ہو جائے گی ذکر کرنے کے معاملے میں. آج الحمدللہ بخاری مسجد کا یہ تفرد ہے کہ بخاری مسجد اس انداز سے ذکر کرتی ہے، ورنہ عمومی طور پہ آپ ہماری محفلوں میں ذکر دیکھتے ہیں، بڑی بڑی محافل، بڑے بڑے اسٹیج، اور لاکھوں کی انویسٹمنٹ جس پروگرام میں ہوتی ہے، اس پروگرام میں ذکر ہوتا ہے. بلکہ ذکر تو چھوڑ دیجئے، یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم قاری صاحب کو تلاوت کرنے بھی اس وقت بلاتے ہیں جب اسٹیج پہ کوئی نہیں ہوتا، اور اس پر بھی قاری صاحب کو پرچی لکھ کے دیتے ہیں مختصر کیجئے گا، اور قاری صاحب تلاوت کر کے چلے جاتے ہیں. اچھا وہ قرآن کا قاری جو بہترین قرآن پڑھنا چاہتا ہے اور قرآن پڑھ کے جاتا ہے، پھر اس قرآن کے قاری کی خدمت بھی کچھ نہیں کی جاتی. اور وہ بندہ جو پیچھے 5 جگہوں پر ایک جیسی نعت پڑھ کر کے آیا ہے، 6ٹھی جگہ پر بھی اس سے وہی نعتیں پڑھوائیں گے پرچی لکھ لکھ کر کے، اور اس کی خدمت کیا ہوگی، اس کا لفافہ کیا ہوگا، اور اس پر جو نذرانے دیے جائیں گے وہ کتنے ہوں گے. میں اس پہ کلام ہی نہیں کر رہا کہ وہ جو کرتے ہیں ان کو ہم کیا کہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی اہمیت زیادہ ہے یا پھر نعت خوانی کی اہمیت زیادہ ہے. نعت مصطفیٰ بہت اچھا عمل ہے، الحمدللہ ہم بھی نعت خوانی کرتے ہیں، عشق رسول بڑھاتی ہے. گانا دل میں نفاق اگاتا ہے اور نعت شریف دل میں محبت رسول بڑھاتی ہے. یہ نعت شریف کی اہمیت ہے، لیکن تلاوت قرآن دل کے زنگ کو دور کر کے بندے کو رب سے قریب کرتا ہے. تو پھر تلاوت قرآن زیادہ اہمیت کی حامل ہوئی. قاری قرآن زیادہ، سرکار علیہ السلام کا وہ فرمان تو اینڈ ہے نا، اس کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ، کائنات میں سب سے بہترین، دنیا میں سب سے بہترین کون؟ جو بہترین نعت خواں ہے، نہیں جو بہترین مقرر ہے، خطیب ہے، کہا نہیں، کہا بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. وہ قاری قرآن بہترین کائنات میں، اللہ کی مخلوق، اللہ کے لوگوں میں سب سے بہترین اور اللہ کا سب سے مقرب ہے، اور ہمیں اس کا احساس اور اندازہ ہی نہیں ہے. تو میں کوشش کروں گا اور آپ سے عرض کروں گا ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے سٹینڈ کو چینج کریں. ہم نے اپنی جگہوں پر چینج کیا ہے، کچھ جگہوں پر ہم محفلیں رکھی ہیں نا ہم نے، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ تلاوت قرآن نا بالکل اس وقت کرواتے ہیں جب پیک کا ٹائم ہوتا ہے.
قاری صاحب سے کہتے ہیں شروع میں تو تلاوت کروا دی برکت کے لیے، اور جب قاری صاحب آپ اس وقت آئیے گا جب بالکل پیک کا ٹائم ہو، اور اس وقت آ کر آپ تلاوت کیجیے گا۔ تلاوت کتنی دیر کی ہوگی؟ کم از کم 20 منٹ کی، کم از کم آدھا گھنٹے کی، اور پھر جب آپ قرآن سنیں اللہ، اور ڈائریکٹ قرآن یہاں پر اترنا شروع ہو جائے تو کیسی حلاوت! بھائی یہی قرآن تھا، آج کیا کر دیا ہم نے قرآن کو، کیا سمجھ لی؟ یہی قرآن تھا جو جناب عمر کو اس وقت جناب عمر کے دل کو پھیر رہا ہے جب وہ دل میں اسلام اور بانی اسلام کا شدید بغض لے کر کے، کفر کی حالت میں تھے نا، شدید بغض لے کر کے حضور کو شہید کرنے کے ارادے سے، اور اس وقت یہ قرآن کے دل پہ اثر کر رہا، اور آج ہمارے دلوں پہ قرآن پاک اثر ہی نہیں کر رہا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اس کی وقت اور اہمیت اور قدر اور مقام اور شان اور عظمت کو سمجھا نہیں۔ تو ہمیں ایسا تو نہیں کہیں ہم سے اس روحانیت کو چھین لیا گیا، ہم سے یہ روحانیت لے لی گئی ہے، تو اس بات کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اہمیت بیان فرمائی کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ ایک حدیث پاک جو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام حدیثوں پر بہت زیادہ بھاری ہے اور اہمیت کی حامل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے روک دے، یعنی ذکر کرنے کی وجہ کر دعا نہ مانگ سکے، وہ ذکر کرتا رہے، کوئی مبارک گھڑی، کوئی مبارک لمحات، اللہ 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 اللہ، کبھی کر کے دیکھیے گا تنہائی میں صرف اللہ اللہ کہیے، اللہ اکبر۔ کسی بندے کے بارے میں نا کہ بتوں کا پجاری، وہ رات میں جو نا یا صنم یا صنم یا صنم کرتا رہا، اور رات کے پچھلے پہ جب نیند کا غلبہ ہوا تو منہ سے صنم کے بجائے صمد نکل گیا، یا صمد، ایک بار صمد نکلا، رب نے فرمایا جبرائیل سے جلدی جا اس کی حاجت پوری کر۔ یا اللہ وہ تو غلطی سے بول گیا، وہ تو صنم بول رہا تھا، صمد نکل گیا۔ فرمایا ہاں میں جانتا ہوں غلطی سے نکلا، لیکن اگر میں بھی اس کو نہ دوں تو صنم اور صمد میں فرق کیا رہے گا؟ تو جلدی جا اس کی حاجت پوری کر۔ جو بھول کر بولے اسے نوازا جاتا ہے، تو اہتمام سے جو بیٹھے، خوشبو لگا کر کے بیٹھے، تیاری کر کے بیٹھے، قبلہ رخ بیٹھے، اور پھر یا صمد یا صمد یا مسبب الاسباب، اور اس طرح کے وظائف کی تکرار کرے، یا رحمان یا ستار یا اللہ لا الہ الا اللہ، کیسے محروم ہوگا؟ سنیے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ کا ذکر دعا مانگنے سے اور اپنی حاجتیں رب کی بارگاہ میں پیش کرنے سے روک دے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی دے گا جو وہ مانگنا چاہتا تھا، صرف ذکر کرنے کی برکت سے۔ اگر ابھی بھی آپ سبحان اللہ بولیں گے تو دعا بھی تو نہیں مانگ رہے ہم، یہ ہمارا المیہ ہے۔ ویسے ہم ذکر کرتے ہوئے شرماتے ہیں، برابر والے کیا بولے گا، اور ہمیں سارا اصول دے دیا گیا، فرمایا گیا اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، لوگ کہیں گے یہ کیا دیوانہ ہو گیا، کیا کیسے ذکر کر رہا ہے، ایسے کہیں ذکر کرتے ہیں، یعنی ایسے گم ہو جائے بندہ، اپنی کیفیت سے باہر ہو جائے۔ اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ جب ہی ہماری بخاری مسجد میں لائٹیں آف کر دی جاتی ہیں کہ برابر والے کو دیکھ کر کے شرم محسوس نہ کرے، یار یہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ ہمارے یہاں بیوی تو چھوڑ دیجئے، بیٹی کے سامنے، بہنوں کے سامنے بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے ایڈ دیکھتے ہیں، اس میں حیا نہیں آتی، اللہ کا ذکر کرنے میں حیا آتی ہے۔ لائٹ بھی آف کر دی، ہونا تو یہ چاہیے کچھ ہو نہ ہو، جہاں رب کا ذکر ہو ہماری کیفیت خود بخود بدل جائے اور ہم اللہ کا ذکر میں گم ہو جائے۔ رب کا ذکر ایسے کرو جیسے لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مکمل کروں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے سے روک دے، اللہ اسے وہ بھی دیتا ہے جو وہ مانگنا چاہتا ہے، اور اللہ اسے وہ بھی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا لیکن اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بن مانگے عطا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بن مانگے دیتا ہے۔ جناب سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک آدمی نے پیارے محبوب اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ مجاہدین میں سے کون اجر و ثواب میں بڑھ کر ہے؟ ارشاد فرمایا ان میں سے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ یہ بتائیے نمازیوں میں کون اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر و ثواب میں زیادہ ہے؟ فرمایا جو زیادہ ذکر کرنے والا۔ پھر عرض کی رسول اللہ زکوٰۃ دینے والوں میں کون اجر و ثواب میں بڑھ کر ہے؟ فرمایا ان میں زکوٰۃ دینے والوں میں جو اللہ کا ذکر کرنے والا۔ فرمایا عرض کی رسول اللہ حج کرنے والوں میں کون اجر و ثواب میں بڑھ کر ہے؟ فرمایا ان حاجیوں میں جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا۔ عرض کی رسول اللہ صدقہ دینے میں کون ہے؟ فرمایا ان سب میں جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا۔ یعنی ہر عمل کو اللہ کا ذکر سے جوڑا، عمل میں سارے برابر، بھائی سب نے یہاں پر نماز فجر ادا فرمائی، ادا کی، لیکن اس کا عمل، اس کی نماز، اس کا ثواب سب سے بڑھ گیا جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اب آپ سارے بھی سبحان اللہ بولیں لیکن آدھا بول رہے ہیں آدھے نہیں بولے، تو جو سبحان اللہ بولتا چلا جا رہا ہے وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کا درجہ دوسرے نمازیوں کے، حالانکہ سب نے ہمارے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی ہے لیکن وہ جو زیادہ ذکر کرے اس کا ثواب بڑھ گیا۔
اس کی نیکیاں بڑھ گئی، اس کا اجر بڑھ گیا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس شرم کو مٹائیں جو ہمیں دین کے معاملے میں آتی ہے، جو دین کے معاملے میں معار آتی ہے، اور ہم ذکر کریں۔ الحمدللہ ہمیں اس پلیٹ فارم سے ایک بہت اچھا موقع ملا ہے۔ ہماری ابھی آگے بھی 3 راتیں بحمدللہ تعالی، اللہ کے نے چاہا تو باقی ہیں، ان 3 راتوں میں بھی ذکر کا بھی اہتمام ہے۔ ہر بار کی طرح ذکر کیجئے، ضرور کیجئے، بلکہ میں تو کہتا ہوں جیسے ہمارے گھروں میں درود و سلام کا اہتمام ہوتا ہے، اسے تنہائی میں نہ کچھ وقت اللہ کا ذکر بھی کیا کیجئے، اکیلے لائٹ آف کر کے، تنہائی، اندھیرے میں، بالکل خلوت میں، اللہ اللہ اللہ۔ یہ تو مجھے اس پہ ذوق آ رہا ہے لفظ اللہ بولنے پر، ہو سکتا ہے آپ کو کچھ اور بولنے پہ ذوق ہے، تو آپ چیک کیجئے گا آپ کو کس پہ ذوق آ رہا ہے۔ جس لفظ پہ آئے نا اسی لفظ پہ شروع ہو جائیے، اسی لفظ کی تکرار کیجئے، آپ دیکھیں گے آپ کی روح تک حلاوت اترے گی، آپ کی روح تک ٹھنڈک اترے گی، اور پھر آپ کی نمازوں میں ذوق آنا شروع ہوگا، آپ کی عبادتوں میں مزہ آنا شروع ہوگا، ثواب بڑھے گا تو مزہ آنا شروع ہوگا۔ لیکن ضرورت ہے اس کے لیے ہم اپنے اوپر یہ طاری کریں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ دوبارہ وہ اعلان سماعت فرما لیجئے، عید کی نماز ہمارے ہاں 6:25 پہ ہوگی، فجر کی نماز ہمارے ہاں 5:45 بجے یعنی 5:45 پہ، تہجد کی نماز 4:30 بجے یعنی 4:30 پہ ہوگی عید کے روز۔ اور ہماری اخن مسجد، ہمارے یہاں 6:25 پہ عید کی نماز ہے، اور ہماری اخن مسجد میں 6:35 پہ عید کی نماز ہے۔ الحمدللہ اس اخن مسجد میں آپ کے یہاں کے سابقہ خطیب صاحب حضرت علامہ مولانا عادل نجم حریم صاحب بہترین انداز سے مسجد کے معاملات کو، مسجد کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ اللہ انہیں مزید ترقی دے، مزید کامیابی دے، پوری مسجد کو اس انداز سے سنبھالا ہے۔ معتکفین کی ایک بڑی تعداد ہے جو بیٹھی ہے، راتوں کی محفلوں کا جدول ہے، تربیت کا سلسلہ ہے، بلکہ مجھے پتہ لگا ہے کہ درس نظامی بھی شروع کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ ان کو مزید ہمت دے، حوصلہ دے، ترقی دے، اللہ ان کے قلم میں، ان کے علم میں، ان کے آل اولاد میں برکتیں دے۔ تو ایک اچھی چیز ہے، اس مسجد کا اعلان بھی اسی لیے ہے کیونکہ بخاری مسجد کا کام نہیں کرتی، مسجد کا کام کرتی ہے۔ ہم مسجد کا پیغام عام کریں گے انشاءاللہ، اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں جو سنا برکتیں عطا فرمائے، جو ذکر کیا اس کے صدقے اللہ راتوں کی عبادات قبول فرمائے، شب قدر کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، جو دن رہ گئے ہیں اللہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ